سر آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما بھی ہیں، تو اس وبا یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے اور جو یہ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں عرض کروں میں بالکل ایڈوکیٹ ہوں، مگر یہ ہے کہ میرا پیپل پارٹی سے اتحاد ہے. میں خود آزاد امیدوار کے طور پر جیت کے آیا تھا. تو عرض یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اوور آل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اوور آل سارے ورلڈ میں کیا ہوا. ہمارے پڑوسی ملک ہیں چائنا میں کیا ہوا. آپ جن ممالک میں دیکھیں جنہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا ان کے ساتھ کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں. ابھی بھی آج میں نے ایک خبر پڑھی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، حالانکہ وہاں پر بہت سی کیجولٹی ہو رہی ہیں. چائنا نے لاک ڈاؤن کیا، ان کو آپ خود دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اب ہم سے زیادہ آپ کی نظر ہے میڈیا کی، تو وہ اس وقت ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارا کنٹرول کیا ہوا ہے اور ایک بڑی مہربانی انہوں نے کی ہے ایک پڑوسی ملک ہونے کے اور سچے دوست ہونے کے. وہ ہمارے ساتھ بھی. سر اتنے دن گزر گئے، کچھ ریلیف نہیں حکومت کی طرف سے. اب جیسے کہ پہلے کمیٹیاں تشکیل دیں اور اب ایزی پیسہ کا کہا جا رہا ہے، تو اس میں کتنا ٹائم مزید لگے گا کیونکہ عوام پہلے فاقہ کشی کا شکار ہے؟ حالانکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی بھی میرے یہی عرض ہے. ایزی پیسہ کرنے اور دینے بڑا ٹائم لگ جائے گا، حالانکہ ٹائم نہیں ہے. ایک تو پہلے ہی آپ دیکھیں 12 دن ہو گئے ہیں مسلسل جو بھی مزدور طبقہ ہے غریب سے غریب تر ہے. یہاں کے ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی ایک ایسا طبقہ بھی ہے غریب جو غربت سے بھی نیچے اس کا ریشہ جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ ان کو کوئی اور اسٹریٹجی وہ جلدی میں جتنی جلدی ہو سکے وہ بنانی چاہیے. میں ایسے سمجھ رہا ہوں بہتر یہ رہے گا کہ سارا پلاننگ کے ساتھ سارا سسٹم فوج کو دینا چاہیے.